میاز میں لیکچر 42 پہ آتے ہیں۔ 41 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ جلد ہمارے اندرونی کیفیات کا آئینہ ہے۔ جلد ہمیں جسم کے اندر مختلف ٹوٹ پھوٹ اور بیماریوں کے عمل دخل کا پتہ دیتی رہتی ہے، اور مختلف طریقوں سے اپنی رنگت و بار اور خارش اور بہت سارے طریقوں سے جب ہم جلد پر مختلف غبار یا نشانات یا اس کی رنگت میں تبدیلی دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اس اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو جلد اور سارے اندرونی نظام کے ساتھ منسلک ہے، اور یوں ہم اس مشینری کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ان غباروں کا جزوی اور لوکل علاج شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں نتائج نہیں ملتے۔ دراصل یہ نشانیاں جو جلد پر ہوتی ہیں، جنہیں ہانیمن نے سب سے پہلے دیکھا اور سمجھا اور ان کا سورا کے ساتھ تعلق معلوم کیا، پھر بالمثل دعا کے سبب وہ چیزیں ٹھیک ہوئیں اور یوں کئی خفیہ رازوں سے پردہ اٹھا اور ہانیمن بیماری کا اصل سبب جان لینے میں کامیاب ہوا۔ جی، سورا کی جلد اصولاً خشک، کھردری اور غیر صحت مندانہ نظر آتی ہے، پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی مریض نے مدتوں اس جلد کو دھویا نہ ہو، اور جتنا صاف کرو اتنی رف نظر آتی ہے، اس میں کوئی چمک نہیں آتی۔ جب یہی معاملات سوڈو سورا کی طرف جاتے ہیں تو ان کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور وہاں ہمیں ایگزیما، شگافدار جلد، خارش والی نظر آتی ہے، اور سورا میاز میں خارش ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ سورا کے جلدی غباروں میں عام طور پر اخراج نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور اس کے غبار عام طور پر خشک ہوتے ہیں، غبار یعنی ایرپشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور کبھی کبھار ان میں خون نکلتا ہے۔ البتہ خارش شدید ہوتی ہے۔ اگر پس پیپ والے غبار ہیں تو زیادہ امکان ہے کہ وہ سوڈو سورے کے ہیں، اور سفلس کے غبار جہاں آپ کو ملیں گے، سفلس کی ایرپشن جہاں آپ کو ملے گی، ایسی جگہوں پہ جہاں جوڑ ہوتے ہیں وہاں ملتے ہیں، اور عام طور پر یہ دائرے کی شکل میں، سرکولر شکل میں ملتے ہیں۔ اس کی ایرپشن کا رنگ عام طور پر کاپر جیسا ہوتا ہے، تانبے جیسا ہوتا ہے، یا بھورے رنگ کے سرخی مائل ان کا بیس ہوتا ہے۔ سورا کو غبار عام طور پر جلد کی رنگت سے ملتا جلتا ہے۔ سفلس کی ایرپشن کے اوپر آپ کو چھلکے ملیں گے، خوب موٹے موٹے، جیسے سوریسس میں آپ دیکھتے ہیں، لیکن اگر سورا کا چھلکا بنے گا تو بہت پتلا اور باریک ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر سر کی کھوپڑی پر، سکل پر سورا کے غبار نکلیں، ان کا چھلکا بہت معمولی ہوگا، جبکہ سفلس یا سائکوسس میں ان کے مختلف چھلکے بنے ہوں گے، موٹے ہوں گے، اور عام طور پر گولدار شکل میں ہوں۔ سوریسس جیسا کہ ہم نے کہا چنبل، یہ عام طور پر سفلس کی خاص بیماری ہے۔ سورا میں عام طور پر جلد کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے اور جلد بالکل خشک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جلد چکنی اور رطوبت والی ہو، موئسچر والی ہو، جیسے تیل ملا ہوتا ہے، تو یہ اس کا سائیکوٹک پہلو ہے جو سوڈو سورک کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں جسم کے گلینڈ شامل ہو جائیں، وہ سفلس یا ٹیوبر میازم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور جلدی غباروں میں جب مچھلی جیسی جلد ہوگی، جیسے سوریسس میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں میال بیک وقت موجود ہیں۔
اور اگر ایسا موروثی ہو تو سمجھیں مرض لا علاج ہے۔ ایگزیما میں بھی تینوں میعاد شامل ہوتے ہیں، لیکن ایگزیما میں سائیکوسس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ کینسر اور لیوپس جیسی بیماریوں میں تینوں میعاد کار فرما ہوتے ہیں۔ ٹیوبر میعاد کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے مریض کی قوت حیات اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ جسم کے اندر دبے ہوئے غباروں کو باہر نہیں نکال پاتی، اتنی کمزور ہو چکی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم مریض کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے، تاہم ایسے مریضوں کا جز وقتی علاج ہی کیا جا سکتا ہے، جسے ہم پیلیشن کہتے ہیں۔ چھپاکی ارٹیکیریا جس کو کہتے ہیں، یہ ٹیوبر میعاد سے تعلق رکھتی ہے، اور یاد رکھیں سوریسس کی بنیاد سائیکوسورک ہوتی ہے۔ چھپاکی میں جو خارش والا پہلو ہے تو وہ سورک ہے، لیکن جو مریض ہے وہ دراصل اس کے اندر کی بنیاد ٹیوبر میعاد میں۔ اس طرح جلد کے پھوڑوں اور السر میں بھی ٹیوبر میعاد کا کردار زیادہ ہے۔ جہاں تک چہرے کی چھائیوں کا تعلق ہے، ایسے مریض جن کی جلد بہت ملائم اور شفاف ہوتی ہے، ان میں سوڈوسورک ان کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ محض سورا کی جلد جو ہے وہ ملائم صاف شفاف نہیں ہوتی، بلکہ سورا کی جلد اس کے برعکس ہوتی ہے، رف، کھردری، میلی کچیلی نظر آنے والی۔ اور ایسے لوگ جن میں دوران خون درست نہیں ہوتا اور ذرا سی سردی لگنے پر جن میں نزلاوی کیفیات آ جاتی ہے، سر کی علامات یا گلا خراب ہو جاتا ہے، ان کے پس منظر میں سورا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم لیکچر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔